ٹی ایم ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ایک خواب اور ایک حقیقت۔ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو، اور آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں افسانہ ہے۔ رات کو میں سو رہا تھا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ رات کے 2 بجے ہیں اور کوئی بندہ باہر ہمارے گھر کے باہر شور کر رہا ہے کہ جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں، اور وہ جو جگانے والے آیا کرتے تھے وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ اس زمانے میں آتے تھے، اٹھو روزہ رکھو، محمد عمر کی آواز کو یاد رکھو، نام اپنا ضرور بتاتے تھے تاکہ عید پہ آنا ہوتا تھا ان کو۔ تو میں نے کہا اب تو وہ بھی نہیں آتے اور یہ جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ بہرحال میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے کیوں شور مچا رکھا ہے یار، رات کے 2 بج رہے ہیں اور تم نے یہ ہنگامہ لگا رکھا ہے۔ کہنا شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، ایک افواہ اڑی ہوئی ہے کہ دسمبر میں یا نومبر میں یا ان قریب الیکشن ہونے والے ہیں۔ تو آج کل جو سورج مکھی سیاستدان ہیں وہ عوامی میک اپ پہ نکل رہے ہیں، کیا نام ہے، اور میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے، سورج مکھی سیاستدان کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنے لگے سورج کے ساتھ وہ سورج مکھی کا پھول جو چلتا ہے، جس طرف سورج جاتا ہے سورج مکھی کا پھول بھی اسی طرف اپنا رخ کرتا ہے۔ یہ سیاستدان جو ہیں یہ بھی اقتدار کے ساتھ اپنا رخ بدلتے رہتے ہیں، کیا نام ہے، اور ان سے کسی نے اگر پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے، کہتے ہیں دیکھیں ہم پکے لوگ ہیں، ہم اپنے اصول نہیں بدلتے، ہمارا ایک اصول ہے اور اس میں ہم آج تک قائم ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کے چکر میں اب یہ نکل رہے ہیں یہاں سے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے طریقے بھی جانتے ہیں اور ناکام ہونے کی صورت میں بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چور دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں جو بھی حکومت آتی ہے وہ بہرحال ان کو اپنے ساتھ میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ اگر ضیاء الحق کے زمانے سے اٹھا کے آج تک دیکھ لیں، اس وقت بھی موجودہ کیبنٹ میں کوئی ایک بڑی تعداد جو ہے ضیاء الحق اور اس کے بعد مشرف کے دور کی ہمارے منسٹریوں میں اور ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ اب میری ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ جو ہیں جب دیتے ہیں تو وہ کیا ذہانت کو دیتے ہیں، نظری کو دیتے ہیں، ایک عقل مند آدمی کو دیتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی کو دیتے ہیں، کسی نظری کو دیتے ہیں، یا پھر آپ نے کبھی اس بارے میں سوچے نہیں کہ کوئی اس قابل ہے بھی ہے کہ اسمبلی میں جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، آپ خالی جذبات کا اپنا اظہار کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا دیکھیں بات یہ کہ یہ کبھی انہوں نے ووٹ جو ہے اس بنیاد پہ کبھی نہیں دیا، یہ ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ جذبات پہ دیتے ہیں، برادری پہ دیتے ہیں، لسانیت پہ دیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن جو ووٹ کا مقصد ہے کہ صحیح لوگوں کو اسمبلی میں پہنچانا، وہ انہوں نے کبھی پورا نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ یہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ ان کی حالت وہی رہتی ہے جو پہلے دن تھی، کیا نام ہے، یہ بیچارے بہت بری حالت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جذبات جو ہیں اسے قابو نہیں پاتے، اس لیے کچھ اور سوچتے ہی نہیں ہے، کیا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ بدتر ہیں۔ بہرحال اب
ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ دیکھ کے ووٹ دیں، کیا نام ہے، اب یہ دیکھیں کیا نام ہے کہ وہ یہ ہمارے جو حکومت کے کارندے تھے یہ باہر کھڑے تھے اسمبلی بلڈنگ کے، تو اتنے میں وہ جو اتحادی تھے وہ آئے اور وہ ان سے جانے لگے اور آگے وہ گئے اور لینڈ کروزر گاڑی کھڑی تھی تو بیٹھ کے چلے گئے. تو یہ جو حکومت کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نام ہے یار یہ ہمیں چھوڑے چلے گئے، لیکن جیسی گاڑی آگے بڑھی تو پیچھے لکھا ہوا تھا دوست پھر ملیں گے، کہ وہ اپنی الیکشن کی تیاری کے لیے جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں آن کے ملیں گے، ہم نے کہاں جانا ہے کیا نام ہے. تو یہ تو حال ہے کیا نام ہے. ہم نے کبھی بھی ووٹ جو دینے کا طریقہ ہے وہ کبھی نہیں اپنایا. ہم نے کبھی ووٹ لوگوں کو نہیں دیا، دیکھ کے نہیں دیا کن لوگوں کو دینا ہے، کون کس قابل ہے. ہمارے جذبات جو ہیں وہی ٹھنڈے نہیں ہو پا رہے. ہماری زندگی جو بڑی برے حالت میں ہے، ہم بہت پریشان ہیں ایک عوام، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو رہے. یہ اس کے لیے میں ایک شعر ہی کہہ سکتا ہوں: ہوتی نہیں جو قوم حق پر یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے. تو آپ جب تک یکجا نہیں ہوگے تو بس پھر مہنگائی ہو، سستا ہو، جو بھی ہو، بہرحال آپ کو برداشت کرنا ہے. اب یہ باتیں ہو رہی تھی، میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا تو رات کے 4 بجے ہیں. میں نے کہا یہ عجیب سا خواب کیا نام ہے. تو میں نے کہا کہ اے رب ان پہ تو ہی رحم کر، تو ہی رحم کرنے والا ہے. انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ رحم نہیں کیا، انہوں نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں. تو یا اللہ ان کی خطائیں معاف کر اور ان کو صحیح رستہ دکھا تاکہ یہ صحیح فیصلے کر سکیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی میری بات پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئٹم کو دبا دیجیے گا، اور اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگے تو اس کو نظر انداز کر دیے گا. میں معذرت خواہ ہوں اس سلسلے میں، اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.